ایک غلط فہمی سمجھ رہے ہیں کہ اسی صرف الیکشن واسطے آیا. اسی صرف الیکشن واسطے نہیں آیا, اسی حضور دے دین واسطے آیا. ایک کسی نو غلط فہمی ہے 4 سیٹاں لے کے 4 بکسے لے کے روز ساڈے بوئے تے نسے ہوندے نے, او جی اتحاد کر لئیے. میں کہا چلیا تیرے نال اتحاد کر لئیے, تو ناموس رسالت واری کتے سائیں, قوم دی بیٹی عافیہ صدیقی بیچی جا رہی سی تو کتے سائیں, کشمیر دا سودا ہو رہا سی تو کتے سائیں. میں کہا تیرے نال اتحاد ہو سکتا, اسی تا ایک قسم کھادی ہوئی کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, اور مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. اصل بیگانہ کر دیتا, اسلام تو بیگانہ کر دیتا. اے ہونے میں مجمع چو پوچھا نا کہ غزوہ احد شریف کدو ہویا, تے کسے نو نہیں پتا ہونا ہے جی. اور اگر میں پوچھا کہ غزوہ احد شریف حضور دی ہجرت مبارکہ تو کتنی دیر بعد ہویا, تے کسے نو نہیں پتا ہونا. لیکن اے ہونے میں کھڑے ہو کے پوچھا بھی میاں داد نے چھکا کدو مارے سی, تے سارے نو پتا ہونا. اس واسطے کہ قوم نو لایا جو اس پاسے گیا, قوم نو خریدیا جو اس پاسے گیا. صبح تو شام جناب قوم دیاں دھیاں نو نچا کے سامنے پیش کیتا گیا, تے پھر جناب محمد بن قاسم تا پیدا نہیں ہونے انہاں دی گوداں وچ, انہاں دی گوداں وچ تے محمود غزنوی نہیں آنا, انہاں دی گوداں وچ تے شہاب الدین غوری نہیں آنا, انہاں دی گوداں وچ تے صلاح الدین ایوبی نہیں آنا, انہاں دی گوداں وچ تے پھر عمران خان ہی آنے. ہاں ایہو جے نچن والے آنے جڑی قوم دی دھیاں وی نچان گے. ہاں اگر ماں قرآن پڑھدی ہوئے تا اون دی گود وچ پھر خادم حسین رضوی بھی آندا. جے ماں قرآن پڑھتی ہوئے تے ماں اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کرتی ہوئے تو پھر ان دی گود وچ پیر سید شجاعت علی صاحب شاہ صاحب آندین, پیر شاہ صاحب آندین. اور اگر نچن والی ہون تو پھر انہاں دے گود وچ تے آنے جناب, انہوں نے کہنا سانو کسے شے نہ پرواہ نہیں, سانو صرف کنجر خانہ چاہیدا, لیکن کوئی بات نہیں, اے دین غالب ہو کے رہنا. اوہ اے دین اللہ دے بندے ہوئے, انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. اس دے مقابلے تک کعبے دے متولی آئے, ابو جہل آیا, ابو لہب آیا. اس اسلام نے تا ابو جہل نو بچے کو لمحے پوا کے رکھ دیتا بدر والے دن. اے تے اسلام بڑا ڈاڈا, اے تا کمر توڑ کے رکھ دیندا, اے تا جناب 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیندا جڑا اس دے مقابلے چاہے. لیکن اے ضرور ہے کہ اسلام یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں جے ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جی, انہاں سارے کلمہ پڑھیا تے اسلام نے, حسن حسین عبداللہ بن عمر جناب انہاں سارے کلمہ پڑھیا تے اسلام نے کلمے دا حق پورا وصول کیتا. لیکن یاد رہنا اسلام کچے بندے نہیں لینا, بالکل کچے بندے نہیں لینا. راتی ہور تے سویرے ہور, نا اے اسلام دا مزاج ہی نہیں. اسلام تا بندے کھڑکا کے لینا ان کر کے رضی اللہ عنہم ورضوان ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے جنہ دے ازل وال دلہ میں دیکھیا, انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے. اللہ نے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا, لیکن انہاں نو بھی کدی بدر وچ, کدی احد وچ, کدی خندق وچ, کدی مریسی وچ, کدی مستلق وچ, کدی تبوک وچ, کدی یرموک وچ, پھر آ کیا کیا رضی اللہ عنہم ورضوان. ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام دسن لگا بھئی جناب غزوہ احد شریف ہجرت دے 32ویں مہینے وقوع پذیر ہویا, 32ویں مہینے یعنی 3.25 سال بعد. ٹھیک ہے, غزوہ احد شریف ہویا, اور غزوہ احد شریف 11 شوال نو ہویا. آج کی شوال ہے بھئی؟ ہاں جی 8 ہو گئی جی, رات ہو گئی نا جی, 8 ہو گئی. 8 شوال المکرم آج, اور 11 شوال نو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم احد دے میدان وچ گئے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھنا, جدو دشمن سامنے آ جائے تو پھر یہ نہیں کہیدا بھئی ساڈے ٹینک وچ تیل ہی کوئی نہیں, پھر یہ بھی نہیں کہیدا بھئی ساڈے کو لڑیا نہیں جا سکدا, پھر یہ بھی نہیں کہیدا ساڈی تعداد گھٹ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نو لے کے جدو چلے تے وچ منافق بھی ہوندے نے, سوچ لینا 1000 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال چلے, اور مقام شوط آیا نا, مقام شوط, تو عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 منافق جناب نال لے, تو کہنے لگا جی نہیں اے اسلام دا جناب جنگ تھوڑی ہون لگی, اے تو صرف پاور شو طاقت دا مظاہرہ کرن واسطے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں احد دے مقام وچ, احد دے میدان وچ. اے تو صرف جناب طاقت دا شو ہے, پاور شو ہے. تے انہیں جناب 300 ساتھی واپس لے تے جناب واپس آ گیا. لیکن جنہیں حضور دے غلام سن, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی دسو بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں, بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں, بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, عرض کیتی یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ دے ہو, اسی کوئی قوم موسیٰ وا جڑے تو انہوں کہاں کہ جا کے تسی تو دوڑا رب لڑو, اسی تا قوم موسیٰ نہیں, اسی تا دوڑا
کلمہ پڑھیا تواڈے غلام اسی تواڈے او غلام سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خوش ہوئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہے وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے ہیں جی, وہ تو ہمیشہ چمکنے والا چہرہ. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا یہ اظہار سنا تو حضور مزید خوش ہوئے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے, پھر میں آخر میں آپ کو سناتا ہوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ میدان احد میں تشریف لے آئے, اور یہ دنیا کی طاقتیں رکھنے والے انہوں نے اسلام بتایا ہی نہیں, انہوں نے طاقت کا توازن بتایا ہی نہیں, انہوں نے صرف یہی بتایا ہے کہ جناب اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. طاقت کا آج پوچھیں, کسی سے پوچھیں کہ طاقت اور ایٹم رکھنے کا معیار کیا ہے, معیار کیا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن ایسے اپنے دستے مبارک سے تسبیح نہیں بلند کی. یہ سارے علماء بیٹھے ہیں, یہ مشائخ بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں. غزوہ احد والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا بلند نہیں کیا, مسلح بلند نہیں کیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بلند کی. ہاں, اور اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. ہاں, یہ ساری دنیا کو بتایا گیا تھی اسلام امن سے پھیلا ہے, اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. میں نے کہا اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے, اسلام میرے آقا و مولا کی تلوار سے بھی پھیلا ہے. اس لیے کہ جناب تلوار کی بات تو اس لیے نہیں کرتا کہ تو بزدل ہے اندر سے, تو حضور کی تلوار کی بات اس لیے نہیں کرتا. اس لیے تو اقبال نے کہا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. ہیں جی, دنیا گھر بیٹھ کے لتا کمیاں جانی ہیں, او جی ہن مولوی صاحب کی کروان, او جی جناب ایک کی کروان, اسی کچھ نہیں کری, اسی حضور دا دین تک تو تے لے آؤں بس, ساڈا تا اور مقصد ہی کوئی نہیں. اے گلاں کر دین جناب, اے ان کر دین گے, ان کر دین گے, میں کہا چھڑ جلیا, اے ان کرن گے یا نہیں کرن گے, تو حضور دے دین دی گل کر. جتنے سیاستدان اتنے تھلے بیٹھے ہیں, تسی حضور دے دین دی گل کرو تے تہاڈیاں جُتیاں میں تے شاہ صاحب پگڑی وچ بنن نوں تیار ہاں. تہاڈیاں جُتیاں اسی پگڑی وچ بن کے پھران گے دنیا تے, دساں گے کہ اے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلامن جنہاں حضور دے نظام دی گل کیتی. ساری زندگی کفر دا نظام پڑھ کے اور کفر دا نظام چلا کے پھر تسی ساڈے کوئی توقع رکھو کہ اسی تہانوں عاشق رسول کہاں گے, اسی تہانوں عاشق رسول نہیں کہہ سکتے. اے ساڈی مجبوری ہے. اساں عاشق رسول اس نوں کہاں گے جدوں بھی ناموس رسالت دا مسئلہ بنے, ختم نبوت دا مسئلہ بنے, دین اسلام دا مسئلہ بنے, اپنی ممبرشپ جناب پارلیمنٹ شپ چھڑ کے, اپنی صدارت چھڑ کے, اپنی وزارت عظمیٰ ہوئے یا دوسری وزارت ہوئے چھڑ کے, اپنی وردی چھڑ کے, جڑا چھاڑ مار کے پہلے میدان میں چاہے گا وہ ساڈا امام ہوئے.